السلام علیکم ناظرین، میں اپنے ناول فرار کے بعد کی قسط نمبر 21 آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کتنے خواب سجائے تھے اس نے، اور کس طرح یہ خواب اچانک ہی چکنا چور ہو گئے۔ جس صورتحال سے وہ دو چار تھا، اس کا تصور تو بھارت کی سرحد میں بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تو اس کا اپنا ملک تھا۔ انسپیکٹر برکت نے جیسے اس کا نشیمن ہی جلا کے خاک کر دیا تھا۔ اس بات کا تو یقین تھا کہ میجر صاحب نے گیتانجلی کی تلاش میں زمین آسمان ایک کر دیا ہوگا۔ انہوں نے انسپیکٹر برکت کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کیا ہوگا۔ عین ممکن ہے وہی سچ ہو جو انسپیکٹر برکت نے بیان کیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گیتانجلی بھی اس کی جیب سے اتر کر فرار ہو گئی تھی۔ اگر یہ بات ٹھیک تھی اور واقعی اپنی عزت بچانے کے لیے گیتانجلی نے اتنی بہادری دکھائی تھی کہ جیب سے اتر کر بھاگ گئی، تو وہ کہاں گئی ہوگی؟ اسے پاکستان کے متعلق تو کچھ علم نہیں تھا۔ اس بیچاری کو تو اس بات کا بھی علم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں تھی۔ یہاں کے دیہات، سڑکیں، اسٹیشن، شہر، اسے کسی بات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ پھر وہ کہاں گئی ہوگی؟ کہیں گیتانجلی واپس سرحد کی طرف تو نہیں چلی گئی؟ شیر عالم نے سوچا اور لرز کر رہ گیا۔ اگر یہ سچ تھا تو یہ بہت بھیانک سچ تھا۔ شیر عالم کو یاد آیا کہ بشیر نے ان دونوں کے سامنے اس علاقے کا ذکر کیا تھا جہاں سے انہوں نے سرحد عبور کی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ گیتانجلی نے وہی نام یاد رکھا ہو اور دوبارہ اسی پوسٹ سے سرحد عبور کر لی ہو؟ یہ بات شیر عالم کو بھی معلوم تھی کہ ایک مرتبہ بھارتی سرحد میں قدم رکھنے کے بعد کوئی گیتانجلی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس کے پاس سوامی مہاراج کا اتنا مضبوط ریفرنس تھا کہ کسی کو کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ گیتانجلی کو حالات نے بری طرح مایوس کر دیا تھا۔ اس نے پاکستان سے متعلق جو خواب سجائے تھے وہ تو چکناچور ہو گئے تھے۔ شیر عالم ہی اس کی واحد امید تھا، اور وہ بھی اسے نہ مل سکا تو عین ممکن ہے اس کے پاس اپنی پرانی زندگی کی طرف واپس لوٹ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی باقی نہ رہا ہو۔ سوامی مہاراج کو مطمئن کرنے کے لیے اس کا صرف یہ کہہ دینا کافی تھا کہ وہ دونوں اسے بندوق کے نوک پر اغوا کر کے لے گئے تھے اور موقع ملتے ہی وہ واپس بھاگ گئی ہے۔ اس طرح وہ سوامی کے دل میں اپنے لیے پہلے سے موجود جگہ میں کئی گنا مزید اضافہ کر سکتی تھی۔ اس کے لیے دوبارہ آشرم میں پہلے سے زیادہ عزت اور مان کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے مواقع موجود تھے۔ اگر اس کی سوچ صحیح تھی تو یہ اس کی مردانگی کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ وہ اپنی موجودہ حیثیت کو بھلا بھی دے تو بھی وہ ایک مسلمان تو تھا۔ گیتانجلی اس کی حسن و جوانی پر عاشق نہیں ہوئی تھی۔ اسے اگر شیر عالم سے کوئی دلچسپی تھی تو وہ محض یہ کہ وہ مسلمان پاکستانی تھا، ورنہ تو سوامی مہاراج کی آشرم میں اس سے ہزار گنا خوبصورت، جوان اور دولت مند لوگ آیا کرتے تھے، اور کسی کے لیے محض یہ اشارہ ہی کافی تھا کہ گیتانجلی اس کی طرف متوجہ ہے۔ وہ ایسی ہی تھی جس کے لیے کوئی بھی نوجوان اپنے دل و جان کا نذرانہ پیش کرنا باعث فخر جانتا۔ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا، اس نے دل ہی دل میں کہا، مایوس ہو کے گردن جھکا لی۔ میں جانتا ہوں شیر عالم، تمہارا دل و دماغ میں جو جنگ جاری ہے۔ بشیر نے اس کے پاس ہی بیٹھا تھا اسے گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر کہا۔ شیر عالم نے گزشتہ 5-6 روز سے زندگی کے معاملوں سے قطعی لا تعلق اختیار کر لی تھی، اور اس کی یہ حالت کم از کم بشیر کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا دوست کتنے مضبوط اعصاب کا مالک ہے، لیکن جو حادثہ جان کا اس پہ گزرا تھا وہ اس کے اپنے اعصاب پر بجلی گرا دینے کے لیے کافی تھا۔ شیر عالم کے لیے اپنے دل میں ہمدردی اور محبت کے جذبات محسوس کر رہا تھا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ میرے سامنے ان دونوں کو گھر جانے کی اجازت دے دی تھی اور کچھ زیادہ راہ بھی دے دیا تھا، ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا تھا کہ کبھی ان کی مدد کی ضرورت ہو وہ بلا جھجک ان سے آ کر مل لیں۔ میجر صاحب ان کے لیے یہی کچھ کر سکتے تھے، کیونکہ وہ قانونی طور پر بھی میجر صاحب کی ذمہ داری میں نہیں تھے۔ یہ تو ان کی خصوصی محبت، وطن دوستی کے جذبات تھے جن کے تابع انہوں نے دونوں سے کہہ دیا تھا، ورنہ انہیں بھی اس بات کا علم تھا کہ زندگی کی جو شطرنج انہوں نے بچھائی تھی اس کا کھلاڑی جیت کر بھی ہار جاتا ہے۔ شیر عالم کا اس دنیا میں سوائے ایک ماں اور 2 بھائیوں کے اور کوئی نہیں تھا۔ اس کی ماں شادی کے 10 سال بعد ہی بیوہ ہو گئی تھی، لیکن اپنی بیوگی کو اس نے کبھی مجبوری یا معذوری نہیں بنایا تھا۔ معاشرے کے جس طبقے سے اس کا تعلق تھا وہاں تو کنواریوں کی شادی ہی والدین کے لیے مصیبت بن جاتی ہے، بیواؤں کا تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ اپنے خامند کی چند ایکڑ راضی کے سہارے اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو اپنی استعداد کے مطابق پڑھا لکھا بھی دیا تھا۔ شیر عالم کو تو فوج میں جانے کا شوق انٹیلیجنس میں لے گیا تھا، جبکہ اس کے دونوں بھائی سرکاری محکموں میں دوسرے تیسرے درجے کے آفیسر تھے۔ ان دونوں کی شادیاں ہو چکی تھیں، لیکن جب بھی شیر عالم کی ماں نے اس سے شادی کے لیے کہا اس نے انکار کر دیا اور اسے انتظار کرنے کو کہا۔ ماں بیچاری کب تک انتظار کرتی؟ 2 بیٹوں کے سر پہ سیرے سجے، ان کے یہاں بچوں نے جنم لیا،
شیر عالم کی ماں نے زندگی کو خیر بات کہہ دیا. وہ اپنی دانش میں اس سے زیادہ شاید اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی کہ اگر اب تک زندہ تھی اور اس کا سبب شیر عالم ہی تھا. جب وہ بھارت میں قید ہوا کچھ عرصہ بعد ماں نے زندگی کی قید سے رہائی حاصل کر لی. اپنی ماں کی موت کی خبر شیر عالم کو جیل ہی میں مل گئی تھی، لیکن اس نے دل پہ پتھر رکھ لیا. اب جو گیتانجلی سے ملی تو اس کے لیے زندگی کے مفہوم اجاگر ہونے لگے تھے، لیکن اب گیتانجلی بھی نہیں رہی تھی. بشیرے میں گیتانجلی کو تلاش کروں گا. اس نے اچانک ہی بشیرے کو چونکا دیا. میں سمجھا نہیں، تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیوں نہیں تلاش کریں گے؟ لیکن ابھی تمہیں آرام کی ضرورت ہے، مل جائے گی وہ بھی. اس نے کہاں جانا ہے؟ اس نے اپنے دوست کو مطمئن کرنا چاہا، حالانکہ اس بات کا مطلب بشیر اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ شیر عالم کیا کہہ رہا ہے. بشیر گیتانجلی واپس چلی گئی. شاید مجھے دوبارہ بھارت جانا پڑے. میں تمہاری دوستی کے لیے تمہارا شکر گزار ہوں، لیکن یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم بھی میرے ساتھ جہنم میں دوبارہ چھلانگ لگاؤ. شیر عالم ٹھہرے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا، عالمے، جب بھی ایسا موقع آیا تو مجھے پیچھے نہیں پاؤ گے. فی الوقت تم اس مسئلے کو میں ذہن کو نہ الجھاؤ اور خود کو پریشان نہ کرو. میرے خیال سے ہمیں گیتانجلی کی تلاش کا آغاز یہیں سے کرنا چاہیے. ابھی ہم نے کیا ہی کیا ہے کہ مایوس ہو کر بیٹھ رہے ہیں. پہلے ہم خود کوشش کرتے ہیں. میرا دل کہتا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گی. بشیرے نے اسے تسلی دینا چاہیے. بشیرے یار وہ عام لڑکی نہیں تھی، اس میں ضرور کوئی خاص بات تھی جو مجھ جیسے پاپی کا دل بھی اس کی طرف کھینچا چلا گیا. میں نے تو زندگی میں کبھی اس مسئلے کو اہمیت ہی نہیں دی. بشیرے یار ساری زندگی یہ پچھتاوا میری جان کو لگا رہے گا کہ ایک مسلمان ہو کر میں اس کی مدد نہ کر سکا. بڑا ظالمہ سلوک ہوا اس کے ساتھ. اس نے یقیناً سرحد عبور کر لی ہوگی. اسے پاکستانی راستوں کا علم بھی نہیں ہے. اس کے پاس تھا ہی کیا، ایک گرم چادر اور تن کے کپڑے. شیر عالم خاصا اداس دکھائی دے رہا تھا. عالم یہ دنیا نیکی سے کبھی خالی نہیں رہی. مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ برکت نے ہمارے ساتھ بہت برا سلوک کیا، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ گیتانجلی محفوظ ہاتھوں میں ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ قدرت نے اسے برکت جیسے درندے کے چنگل سے بچانے کے لیے بھاگنے میں مدد دی ہو. یہ بھی تو ممکن ہے کہ اسے تمہارے جیسا کوئی ہمدرد مل گیا ہو اور اس نے گیتانجلی کو پناہ دے دی ہو. حالانکہ تم خود کہہ چکے ہو کہ اسے کسی جگہ مقام کا نام یاد نہیں، تو رابطہ کیا وہ دیواروں سے کرتی؟ پھر یہ بھی تو ممکن ہے کہ مقامی دیہاتوں میں سے اسے کوئی ہمدرد میسر آ گیا ہو. اس نے خاموشی ہی بہتر جانی ہو. ابھی گیتانجلی کو اس بات کا علم نہیں ہوا کہ انسپکٹر برکت گرفتار ہو چکا ہے. اسے اپنے ایک ایک ظلم کا حساب دینا پڑے گا. اس بات کا علم یقیناً اسے پناہ دینے والے کو بھی نہیں ہوگا. دیہاتوں میں یوں بھی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہتی. اسے پناہ دینے والے کو یہ خوف بھی لگا ہوگا کہ اگر اس کے گاؤں کے کسی جرائم پیشہ شخص کی نظر گیتانجلی پہ پڑ گئی یا کسی بھی طرح انسپکٹر برکت کو اس کی اطلاع ہو گئی تو گیتانجلی کے ساتھ ساتھ وہ بھی مصیبت میں پڑ جائے گا. بشیر نے چاہا کہ اس طرح دلائل دے کے اپنے دوست کو فی الحال تو مطمئن کرے. وہ نہیں چاہتا تھا کہ شیر عالم جذباتی ہو کر سرحد عبور کر جائے، کیونکہ وہاں لوگ جانے کب سے اس کے منتظر بیٹھے ہوں گے، اور اب بھارت میں ان کی گرفتاری کا مطلب سوائے موت کے اور کچھ نہیں تھا. جان بوجھ کر وہ اپنے دوست کو موت کے منہ میں کیوں دھکیلتے ہیں؟ بشیر یار میرا ذہن تو آؤٹ ہو چکا ہے. مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. بس تم یہ جان لو کہ جب تک گیتانجلی کی خیریت کی اطلاع نہیں مل جاتی میں چین سے نہیں بیٹھ سکوں گا. اس نے کہا. دونوں کچھ دیر آپس میں باتیں کرتے رہے، جس کے بعد بشیرے نے اس کے سامنے ایک لائحہ عمل رکھ دیا. اس کے مطابق دونوں کے نزدیک دور کے دیہاتوں میں موجود اپنے پیشے سے متعلق اپنے دوستوں کے ذریعے گیتانجلی کی تلاش کا پروگرام بنایا تھا. کچھ دن آرام کر لو، پھر ہم اس مشن پہ نکلیں گے. بشیرے نے آخر میں کہا. بھائی بشیر، مجھ سے صبر نہیں ہوگا. تم جانتے ہو مجھ سے صبر نہیں ہوگا. آرام شیر نے بھرائی ہوئی آواز نے کہا. ٹھیک ہے، پرسوں چلیں گے. پیکھو اپنے بھٹی کے ڈیرے پر جائیں گے. وہ اس علاقے کا سب سے بڑا سمگلر ہے، ہمارے اچھے برے وقت کا ساتھی. مجھے امید ہے وہ ہماری مدد کرے گا. بشیر نے بلاخر ہتھیار ڈال دیا. شیر عالم کے لیے اس کے گھر میں ایک دن مزید ٹھہرنا بھی عذاب بنتا جا رہا تھا. وہ اگلے ہی لمحے کچھ کر گزرنا چاہتا تھا. اسے گیتانجلی کو باہر صورت حاصل کرنا تھا، خواہ اس میں جان کا ضیاع بھی ہو جاتا. تیسرے روز جب وہ صبح جانے کی تیاری کر رہے ہیں تو بشیرے کے گھر کے دروازے پر جیپ آ کر ہو گئی، جس سے میجر درانی برآمد ہوئے. انہوں نے سول کپڑے پہن رکھے تھے. ان کے ساتھ اگلی سیٹ پہ ایک اور نوجوان لمبا چڑنگا آرمی آفیسر بیٹھا تھا. شیر عالم نے بڑے غور سے اس کی طرف دیکھا. چہرہ جانا پہچانا دکھائی دے رہا تھا. اس نے بشیر کے کان میں سرگوشی کی اور دوسرے لمحے سے میجر کیانی یاد آ گیا. میجر درانی ان کی طرف آ رہے تھے. دونوں سے باری باری انہوں نے گرم سے معانقہ کیا اور میجر کیانی سے ان کا تعارف کروایا.
ہم ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں ہیں، شیر عالم نے جواب دیا۔ بھائی کیانی کی بہت خواہش تھی کہ تمہارے ساتھ ملاقات کرنے کی، دراصل سرحد پار سے تمہارے لیے کچھ پیغام تھا، یہ چونکہ ان لوگوں کا میدان ہے اس لیے میں نے کہا بھائی تم خود ہی مل لو، میں سفارش کر دوں گا۔ میجر دورانی نے فوجیوں کے انداز میں بات کرتے ہوئے کہا سر ہم اس سے پہلے اکٹھے کام کر چکے ہیں۔ شیر عالم نے دوبارہ کہا ٹھیک ہے یار، پھر تو خوب نبھے گی تمہاری۔ میجر کیانی کا کہکا بلند ہوا۔ بشیر نے انہیں بیٹھک میں بٹھا کر چائے منگوائی تھی۔ میجر دورانی سے بتا رہا تھا کہ ان لوگوں نے گیتانجلی کی تلاش ختم نہیں کی، اب تو ہمارے آساتذ کی تصویریں بھی لگ گئی ہیں اور آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے سے اچانک میجر کیانی نے ناصر کے ہاتھ آنے والی ان کی تصویریں نکال کے ان کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کہاں سے آ گئی اب جناب؟ بشیر نے حیرانگی سے پوچھا۔ یار یہی تو بتانے آئے ہیں، معلوم ہوتا ہے یہ لوگ تمہارے ساتھ رشتہ داری گانٹھنے پر تل گئے ہیں۔ میجر کیانی نے کہکا لگایا۔ شیر عالم یہ تصویریں راہ نے اپنے پاکستانی ایجنٹوں کو روانہ کی ہیں اس ہدایت کے ساتھ کہ جس طرح ممکن ہو تم تینوں کو زندہ یا مردہ بھارت واپس پہنچایا جائے۔ اس سلسلے میں ہم تمہارے پاس آئے ہیں، میجر کیانی نے کہا، تاکہ تمہیں زندہ واپس پہنچا دیں۔ میجر دورانی کو تو کہکا لگانے کے لیے فکرہ چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے سر، جو بھی آپ زندگی بیمانی ہو کر رہ گئی ہے۔ شیر عالم کا اس لہجے میں بات کرنا کیانی کے لیے چمبے کی بات تھی۔ وہ گزشتہ 3-4 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہے تھے اور جانتے تھے کہ موت کے منہ میں بھی شیر عالم کہکے لگایا کرتا تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ تم نے گیتانجلی کی گمشدگی کو زیادہ ہی محسوس کیا ہے۔ میجر کیانی نے تصویر ظاہر کی۔ پاگل ہے جناب، اس کا ذرا دماغ گھوم گیا ہے، میں کہہ رہا ہوں مل جائے گی اور اسے یقین ہی نہیں آتا، بے صبرا کہیں گا۔ بشیر نے بڑے دکھی لہجے میں کہا شیر عالم میری یہاں آمد کا ایک خاص مقصد ہے۔ تم جانتے ہو ہمارے پیشے کا پہلا اصول یہی ہے کہ دوست ہو یا دشمن، اسے کم سے کم معلومات فراہم کی جائیں۔ ہم دوستوں کو بھی اندھیرے میں رکھتے ہیں تاکہ اگر کبھی وہ دشمن کی گرفت میں آ بھی جائیں تو دشمن کو بتانے کے لیے ان کے پاس اپنے ملک سے متعلق کم از کم صحیح معلومات نہ ہوں۔ لیکن جہاں تک تمہارا تعلق ہے، تم جانتے ہو میں تمہیں اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، میں تم سے ہر بات صاف صاف کہہ دوں گا۔ میجر کیانی نے چائے کا گھونٹ حلق میں انڈھیلتے ہوئے کہا۔ حیرت اور کسی حد تک پریشانی کی بات یہ ہے کہ تمہارے متعلق نوعیت کے احکامات رانے سے پہلے کبھی جاری نہیں کیے۔ ہمارے بہت سے ساتھی بھارتی جنوں سے فرار ہو کر پاکستان پہنچے ہیں، لیکن ان کی تلاش میں راہ نے کبھی کوئی ٹیم روانہ نہیں کی، جبکہ تمہارے معاملے میں ایک نئی روایت قائم کی جا رہی ہے۔ اس سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ راہ کا ڈپٹی ڈائریکٹر رگھوناتھ سیایوف گپتا براہ راست کیس میں دلچسپی لے رہا ہے۔ یہ احکامات اس کے حکم پر ہی جاری کیے گئے ہیں۔ میں نے اس سلسلے میں بہت مغز ماری کی کہ آخر گپتا اس معاملے میں اتنی زیادہ دلچسپی کیوں لے رہا ہے۔ کڑیاں ملا کے بلاخر میں اس نتیجے میں پہنچا ہوں، یہ سوامی مہاراج کو غیر معمولی شے ہے۔ اتنی اہم شخصیت جس کی معمولی ناراضگی بھی راہ برداشت نہیں کر سکتی۔ سوامی مہاراج کے غیر ممالک میں بھی آشرم موجود ہیں۔ ہمارے پاس یہ رپورٹس موجود ہیں کہ پاکستان کے خلاف راہ نے غیر ممالک خصوصاً یورپ، امریکہ، کینیڈا میں جو جال بچھا رکھا ہے اور پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازشوں کے جو جال بنے جا رہے ہیں، ان تمام کھیلوں میں یہ سوامی اور ان کے آشرم اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ خصوصاً پاکستان ایک اعلیٰ شخصیت جو وطن دشمن ہیں، ان کے ساتھ رابطوں اور میٹنگز کے لیے انہی آشرموں کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ بات تو طے شدہ ہے، یہ سوامی مہاراج راہ کا بہت بڑا آدمی ہے۔ اس کی آڑ میں ہی بین الاقوامی شطرنج کے مورے بچھائے اور کھیلے جاتے ہیں۔ میرے خیال سے فی الوقت تم دونوں کا منظر سے غائب ہو جانا بہت ضروری ہے۔ ایک تو چاہتے ہیں کہ راہ کو یہاں تمہاری تلاش میں الجھائے رکھے تاکہ ان کے زیادہ سے زیادہ نیٹس ہماری نظروں میں آ سکیں۔ دوسری طرف تمہاری عظیم خدمات کے پیش نظر ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ ہم تمہیں امریکہ کے شہر میں حال ہی میں قائم ہونے والے سوامی مہاراج کی ایک آشرم میں پہنچا دیں۔ آج کل اس شیطان کی آمد رفت کی اطلاعات وہاں سے ملتی رہتی ہیں۔ تمہیں سوامی کے نزدیک رہنے کا موقع ملا ہے، یقیناً کچھ شناسا چہرے تمہاری نظر میں ہوں گے۔ ممکن ہے تم ان میں سے کسی کو پہچان لو اور اپنے غداروں کی رشتہ داریوں سے باخبر ہو سکو جو اپنے مادر وطن کا سودا دشمن سے کرتے ہیں۔ ہمیں تفصیلات درکار ہیں۔ جہاں تک گیتانجلی کا تعلق ہے، ایک بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے سرحد پار نہیں کی۔ یا تو وہ خوف زدہ ہو کر کہیں روپوش ہو گئی ہے یا پھر ہمدرد ہاتھوں میں پہنچ گئی ہے۔ جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے تو ہم ہی نہیں، راہ بھی اس کی تلاش میں ہے اور کوئی نہ کوئی اس تک پہنچ جائے گا۔ اگر دوسری بات سچ ہے تو اس سے ہمدردی رکھنے والا کوئی شخص اس کی ساری کہانی سننے کے بعد اس کی گرفتاری کا خطرہ مول نہیں لے گا۔ ہاں یہ ضرور ممکن ہے کہ اپنے طور پر وہ تمہاری تلاش شروع کر چکا ہو۔ گیتانجلی ہرگز نہیں چاہے گی کہ میڈیا کے ذریعے تم تک پہنچے یا تمہیں اپنے ٹھکانے سے آگاہ کرے، کیونکہ وہ ہم سب سے زیادہ سوامی کے متعلق جانتی ہے۔
اس یہ دھڑکا ہمیشہ لگا رہے گا کہ اشتہار اگر سوامی کے کسی آدمی کی نظر سے گزرا تو اسے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری طرف اسے یہ بھی خوف لگا ہوگا کہ انسپیکٹر برکت ہی کہیں تم سے پہلے اس تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ اس بات کا علم تو اسے نہیں، انسپیکٹر برکت اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے۔ میجر کیانی کے بعد کا خاتمہ ایک طویل خاموشی کا نقطۂ آغاز تھا۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ کتاب پہ اپنے تبصروں سے نوازیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے، احباب کو تلقین فرمائیے، اور میرے نام سے جو جعلی چینل میری کتابیں پڑھ کر سنا رہے ہیں ان کی حوصلہ شکنی کریں۔ آپ کا بہت شکریہ۔